أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وصلى الله على النبي الكريم. سورة الانعام ابتدائی آیات. الحمدللہ آج کا ہمارا دن ایک ایسے سفر کے اختتام کا دن ہے جس کے شروع ہونے سے پہلے دل بڑی گھبراہٹ کا شکار تھا. خوشی کے ساتھ ساتھ خوشی اس بات کی تھی کہ ہم اللہ کے قرآن کے لیے بیٹھ رہے ہیں الحمدللہ، اور اللہ نے ہمیں توفیق دے دی ہے اپنی کلام کی. یہ زمین کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اس نعمت پر جو جتنا خوش ہوتا ہے اللہ اسے اس نعمت میں اور زیادہ ترقیاں اور خوشیاں نصیب فرماتے ہیں. نہ صرف یہ کہ اس نعمت میں بلکہ اس کی وجہ سے اور بھی کئی نعمتوں میں اللہ ترقیاں اور خوشیاں نصیب فرماتے ہیں. اس خوشی کے ساتھ ساتھ گھبراہٹ تھی سفر کے شروع میں، دور تفسیر القرآن کے شروع میں، کہ ہم کہاں اور قرآن کہاں، ہم کہاں کلام اللہ کہاں، بنے گا کیا ہمارا. ہم تو ثواب کی نیت سے بیٹھ رہے ہیں، کہیں ہم سے کوئی زیادتی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، ظلم کا شکار ہو گئے. عام کتاب تو ہے نہیں جس میں بندہ کبھی کوتاہی کر بیٹھتا ہے تو وہ گناہ تو نہیں ملتا. یہ احکم الحاکمین کا کلام ہے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا بنے گا. تو اللہ کریم نے پھر اس اللہ کریم کو اپنے بندوں کی عاجزی پسند ہے. جب بندہ تکبر نہ کرے، عجز اختیار کرے اور ڈرنے لگ جائے اللہ سے، تو پھر یہ ڈر بھی انعام بن جایا کرتا ہے. احکم الحاکمین کی پھر مدد شامل حال ہو جاتی ہے. اس امید کے ساتھ ساتھ بیٹھ بھی گئے، گھبراہٹ تھی، لیکن اس امید کے ساتھ کہ ہم اعتراف کرتے رہیں گے غلطیوں کا انشاءاللہ، اور اگر کہیں غلطی آ گئی معافی مانگیں گے انشاءاللہ اپنے اللہ سے. تو اس امید کے ساتھ پھر بیٹھ گئے. پھر بندہ کہاں اور کلام کہاں، لیکن بیٹھنے کے بعد پتہ چلتا کہ اللہ کریم نے ہمارے لیے راستے آسان کر دیے ہیں الحمدللہ. حالانکہ دور تفسیر کا سبق شروع ہونے سے پہلے بھی ذہن میں ایسی فراوانیاں نہیں تھیں. دور تفسیر کا سبق ختم ہونے کے بعد بھی بندہ چند منٹ کے لیے حیران ہو کر دیکھتا رہتا ہے اپنے پچھلے گھنٹے کو کہ جب میں قرآن کی تفسیر میں بیٹھا تھا تو میں نے یہ کس انداز سے اللہ کی کلام کے اندر وقت گزارا تھا. حالانکہ میں تو وہ ہوں کہ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں. اللہ یعوذ باللہ. اس گھبراہٹ کے ساتھ شروع ہونے والا سفر، اس امید اور خوشی کے ساتھ شروع ہونے والا سفر آج الحمدللہ اس کا ایک حصہ پورا ہوا. گزشتہ سال بھی اپنے ساتھیوں کو فرمایا تھا، تمام اساتذہ نے، کہ ہر استاد محترم آ کر اپنا اپنا تفسیر کا سبق جو ان کے ذمہ داری ہوتی ہے وہ پڑھاتے ہیں. تو اسی طرح ان سالوں میں کمزور چونکہ میں تھا، ان سالوں کا یہ سامنے طالب علم ہونے کی حیثیت سے چونکہ میں تھا، لہذا مجھے زیادہ خطرہ تھا اپنے بارے میں کہ میں پھر ایک ایک سبق کو یاد کر کے بیٹھوں اور ایک ایک سبق کو بیان کروں ایسے جیسے کوئی طالب علم بیان کر رہا ہوتا ہے. تو الحمدللہ گزشتہ سال بھی اس سال بھی ہم نے جو سبق یاد کیا قرآن کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے، وہ 14 بڑی صورتیں پچھلے سال ہم نے حل کی تھی الحمدللہ،
ان کا سفر طے کیا تھا، یعنی سورہ طٰہٰ سے لے کر سورہ الاحزاب کے آخر تک، اور چند صورتوں کا خلاصہ تیار کیا تھا۔ وہ سبق بھی خلاصتاً ساتھیوں کو سنایا تھا، یاد کیا تھا، یعنی سورہ سبا سے لے کر سورہ الاحقاف کے آخر تک یہ ہم نے خلاصتاً سبق یاد کیا تھا، اور تفصیلی سبق یاد کیا تھا بڑی صورتوں کا 14۔ اور اس سال تفصیلی جو سبق یاد کرنے کا موقع ملا ہے وہ 4 بڑی صورتوں کا، ان میں سے ایک سورۃ الفاتحہ چھوٹی صورت، اور 4 بڑی صورتوں میں بھی سورہ بقرہ، آل عمران اور النساء، اس کے دور تفسیر القرآن کا سبق یاد کیا، اور سورۃ المائدہ میں جو 4تھی صورت تھی اس کا ہم نے خلاصہ یاد کیا۔ تو ساتھیوں کو پتہ ہے خلاصہ تو تفسیر القرآن کی نشست ہو یا دور تفسیر القرآن کی نشست ہو، دونوں الگ الگ حیثیت کی حامل ہیں، اور دونوں سفر بظاہر بڑے مشکل اور گھبراہٹ والے لگتے ہیں۔ احکم الحاکمین کی کلام کے ساتھ، ملأ اعلیٰ کے ساتھ براہ راست تعلق ہو جاتا ہے، اور اس میں سب کچھ نیچے ہو جاتا ہے، صرف ایک کلام اللہ کی بادشاہی نظر آ رہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ زمین و آسمان کتاب اللہ کے سامنے یوں محسوس ہوتے ہیں جیسے کسی بہت بڑے دریا میں ایک قطرہ پانی کا ہوتا ہے۔ زمین و آسمان پورے قرآن کے سامنے ایسے محسوس ہوتے ہیں، یہ کسی بڑے میدان کے اندر ریت کے ذروں میں سے ایک ذرہ پڑا ہو، یوں محسوس ہوتا ہے۔ کلمات اللہ ہی العلیٰ، اللہ کے کلمات اس سے بھی وسیع ہیں۔ ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلام ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ یہ وہ بحر بے قرار ہے۔ لیکن الحمدللہ اس گئے گزرے دور میں، جس دور کے اندر اگر کسی سے بھی ہم میں سے کسی سے پوچھ لیا جائے کہ نجات قریب نظر آتی ہے کہ دور نظر آتی ہے، ہم میں سے ہر بندہ گھبراہٹ سے جواب دے گا نجات تو بہت دور نظر آ رہی ہے۔ علیہ باللہ اس دور میں بھی کتاب اللہ کے سامنے بیٹھنے کا شرف نصیب ہوا، الحمدللہ۔ اور پھر اپنے اس سفر کے ساتھ ساتھ جو پہلی نشست تھی ہماری، اپنے تمام بھائیوں کو بھی اس میں ملانے کی کوشش کی تھی، درخواست کی تھی کہ کتاب اللہ کا پڑھنا فقط مستحب نہیں ہے، وہ حفظ کرنا مستحب ہے۔ کتاب اللہ کا پڑھنا فقط مسنون نہیں ہے، فقط مسنون ہو، فرض نہ ہو ہمارے ذمہ، وہ تو پڑھنا صبح سے لے کر شام تک ایک آدھ دفعہ پڑھنا، پھر نمازوں میں پڑھنا، وہ سنت بھی ادا ہو جاتی ہے، مستحب بھی پورا ہو سکتا ہے، سنن بھی ہماری پوری ہو سکتی ہے۔ اصل کتاب اللہ کا سمجھنا فرض ہے، اور یہ فرض ایسا ہے کہ اگر اس کو نہ سمجھا گیا تو بہت ساری کوتاہیوں کا خطرہ ہے، شیطان کے حملوں کا خطرہ ہے، شیطانی حملوں کا جواب تیار نہیں ہوگا، وہ تو تیار ہے قرآن پاک میں۔ تو پھر کیسے ہم شرارتوں کا مقابلہ کر سکیں گے، کیسے ہم زندگی میں جی سکیں گے، کیسے ہمارے صبح گزرے گی، کیسے ہماری شام گزرے گی؟ شیطان تو ایکٹیو ہے، اس کو تو نیند نہیں آتی، وہ تو ہمارے دلوں کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے، اللہ باللہ۔ پتہ نہیں اس شریر کو نیند کیسے آتی ہوگی، پتہ نہیں اس نے اپنی نیند کے ٹائم میں یا اپنے آرام کے ٹائم میں کئی شیطانوں کو ہمارے ساتھ ملا رکھا ہے، اللہ باللہ۔ حدیث پاک میں آیا ہر انسان کے دل کے ساتھ تو ایک نہ ایک شیطانی گردے کی اس نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ اس دل کو تو خالی نہیں چھوڑنا، باقی کام بھی ہم سنبھالیں گے، اللہ باللہ۔ اور اس کا نعرہ ہے لا تجد اکثرهم شاکرین، ذریت آدم کی مردم شماری میں سب سے زیادہ لوگ جہنمی ہوں گے، اللہ باللہ۔ اس کا نعرہ ہے اور دعویٰ ہے، تو ہم ان اکثر لوگوں میں سے شامل نہیں ہونا چاہتے جن کی اکثریت جہنم میں جائے گی۔ لا تجد اکثرهم شاکرین، ہم ان بندوں میں شامل ہو جائیں اللہ کی کتاب کو سیکھ کر پڑھ کے، جن کے بارے میں رب کائنات نے اسے جواب دیا تھا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، تو اپنا زور لگا لے، اجلب علیہم بخیل ورجل وشارکہم فی الاموال والاولاد وعدہم، تو ان پر اپنی فوجیں ڈال، تو ان پر اپنی محنتیں کر، ان پر پیادہ کھینچ کر لا، ان پر اپنے گھڑ سوار کھینچ کر لا، گمراہ کر، میرے خاص بندوں کا تو بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکے گا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ان پر تیرا زور چل ہی نہیں سکے گا انشاءاللہ۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، شیطان کا بس
پر چلتا ہے جو شیطان کے ساتھ خود دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ اللہ باللہ، میرے خاص بندوں پر تیرا کوئی اثر نہیں چلے گا۔ تو یہ اللہ کریم اللہ ہمیں انہی لوگوں میں سے بنائے جو اللہ کے خاص بندے ہیں۔ وہ تبھی ہو سکتا ہے جب بندہ اپنے رب کو یہ کہے اللہ میں تیرا عبد ہوں، اے اللہ میں تیرا غلام ہوں، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک۔ میرے نبی ارشاد فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں تیرا غلام ہوں، میرا باپ بھی تیرا غلام، میری ماں بھی تیری غلام، اللہم انی انا عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ اے اللہ تیرا حکم ہی میرے اوپر نافذ ہوتا ہے، ابھی بھی نافذ ہو رہا ہے، کل بھی نافذ ہوگا، کل گزشتہ بھی یہی نافذ ہوا تھا۔ اے اللہ ہم صرف تیرے نام کا واسطہ دے کر تجھے کہتے ہیں ہمیں اپنی غلامیت میں قبول فرما دے۔ تو جب بندہ کہے کہ اللہ میں تیرا عبد ہوں تو پھر تیرا ہی غلام ہوں، یہ انسانوں کی غلامیت کی طرح تو نہیں ہے کہ یہ تھرڈ کلاس درجہ ہوتا ہے، یہ نوکری کا درجہ ہو جاتا ہے، یہ کسی کی غلامی کرنے کا مطلب اس کے سامنے رسوا ہونا ہے۔ لیکن یہ تو احکم الحاکمین کی غلامی کی بات ہے، اس کی عبودیت کی باتیں چل رہی ہیں۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتِ الرحمن عبدا، پوری زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سارے اللہ کے عبید و غلام ہیں، اس میں میرے نبی بھی آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رابطہ یہ جو ڈگری ہے یہ بہت عزتوں کی حامل ہے، جس میں انبیاء بھی موجود ہیں، جس میں ملائکہ مقربین بھی موجود ہیں، جس میں اولیاء الرحمن بھی موجود ہیں۔ تو ہم بھی اپنے اللہ کو کہتے ہیں اللہ اللہم انا عبادک بنو عبادک بنو امائک نواسینا بیدک ماض فینا حکمک عدل فینا قضاؤک۔ اے اللہ ہم تیرے عبید و غلام ہیں، ہمارے ابا بھی تیرے عبید و غلام ہیں، ہماری مائیں بھی تیری عبید و غلام ہیں، اور ہم تیری عبادت سے، تیری غلامیت سے، تیرے حکم سے ذرا بھی سر بلند نہیں کرنا چاہتے۔ اے اللہ اسی پر ہماری بخشش فرما دے۔ اصحاب کہف غار والوں کا ایک واقعہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مجبوری میں آ کر پھنس گئے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، علماء سے کئی دفعہ آپ سنتے ہیں، وہ ان کے غار کے اندر اوپر پتھر آ کر پڑ گیا، اب ان کے اپنی غار میں قبر محسوس ہونے لگی، یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں۔ بڑا زور لگا انہوں نے چٹان کو ہلانے میں، لیکن چٹان تھی کہ ہلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بالآخر انہوں نے کہا چٹان ڈالنے والا بھی اللہ ہے تو نکالنے والا بھی اللہ ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، پھر اپنے اپنے گناہوں کی توبہ ان کو یاد آنی شروع ہوئی، کوئی ایک آدھی وہ نیکیوں نے یاد آنا شروع ہوئی جس کے اندر انہوں نے پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کی غلامیت کی تھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پورے نمبر لینے کی اپنی طرف سے کوشش کی تھی۔ اس ایک ایک نیکی کو یاد کیا، اے اللہ میری کوئی لالچ نہیں تھی فلاں ٹائم، اے اللہ صرف اور صرف مجھے دیکھ بھی کوئی نہیں رہا تھا، فلاں ٹائم میں نے فلاں نیکی کی، میں نے اپنے والدین کی خدمت کی تھی، کوئی کسی کا دکھلاوا نہیں تھا۔ تو اللہ کریم نے اس پتھر کو تھوڑا سا ہٹا دیا، کیونکہ جو عبید و غلام ہوتے ہیں نا ان کا درجہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ڈگری بڑی اعلیٰ ہے۔ اللہ نے ان کے کہنا مان لیا اور اللہ نے ان پر رحمت فرما دی، پتھر کو تھوڑا سا ہٹا دیا۔ دوسرے نے بھی اسی طرح، حتیٰ کہ ایک تو یہ کہنے لگا اے اللہ کرنے کو تو میرے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن اتنا ضرور تھا کہ ایک دن گناہ میں نے صرف تیری ڈر کی وجہ سے چھوڑا تھا، صرف اتنی ہی میری عبادت ہے اے اللہ کہ میں نے گناہ چھوڑا تھا صرف تیرے ڈر کی وجہ سے، دیکھیں تو میرے پاس کوئی نہیں۔ اتنی بھی عبودیت کو اللہ عزت اور قدر شرف نصیب فرماتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے غار کے پتھر کو ہٹا دیا، تو صبح سے لے کر شام تک کتنے گناہ ہمارے سامنے آئیں گے، پتہ نہیں کتنی نافرمانی آئے گی، پتہ نہیں کتنی عبادت کے مواقع ہم سے ضائع ہوں گے، اللہ باللہ۔ حالانکہ وہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے عبادت کے ہی اہم مراحل تھے ہمارے سامنے، لیکن ان کا پتہ کیسے چلے گا کہ یہ عبادت کے مراحل ہیں، یہ گناہوں سے بچنے کی جگہ ہے، یہ نیکیاں ہیں کرنے کی جگہ ہے۔ بعض اوقات تو بڑی سے بڑی نیکی وہ کام نہیں کر رہی ہوتی کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی راستے سے پتھر ہٹانا بھی وہ کام کر رہا ہوتا ہے، کسی کے دل پر خوشی لانا بھی بہت بڑا کام کر رہا ہوتا ہے، کسی کے دل سے ذرا سی پریشانی ہٹانا بھی
بڑا کام کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ فیصلے کر دیا کرتے ہیں نجات کے. بڑی سی بڑی نیکیوں پر نجات کے فیصلے نہ ہوئے، چھوٹی سی چھوٹی نیکیاں جو انسان سمجھ رہا تھا وہ بہت بڑی تھی اور نجات کے فیصلے ہو رہے تھے اسی پر. تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ بعض اوقات چھوٹی نیکی بڑی بن جایا کرتی ہے اور بعض اوقات بڑی نیکیوں کو خلوص نہ لگے تو کیسے چھوٹی نیکیوں سے بھی کئی گزری ہو جاتی ہے؟ پتا کیسے چلے گا؟ کون سا موقع ایسا تھا گناہ کا تھا اور کون سا موقع ایسا تھا گناہ بظاہر محسوس ہو رہا تھا حقیقت میں ثواب کا موقع تھا؟ کیسے پتا چلے گا؟ نماز پڑھنا تو ثواب ہے، کیسے پتا چلے گا کبھی نماز کو چھوڑنا بھی ثواب ہے؟ الیاذ باللہ. بھائی جیسے میدان جہاد میں موجود ہونا تو وہاں جماعت کے ساتھ حالانکہ نماز پڑھی جاتی ہے، نماز کی کوئی ممکن صورت نہ ہو، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر کوئی بھی صورت نہ ہو تو پھر نماز کو جماعت چھوڑ کر پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے. کیوں جی؟ کہ دشمن کے سامنے مسلمانوں کی حفاظت بھی تو کرنی ہے نا. کہیں جماعت میں پڑھنے کا ثواب تو کہیں جماعت میں چھوڑنے کا ثواب، کہیں روزہ رکھنا ثواب ہوگا اور کہیں روزہ نہ رکھنا ثواب ہوگا. حدیث پاک میں آیا مجاہدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے تو جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا بیچارے تھکے ماندے، وہ تو پڑاؤ کی تلاش میں تھے، جیسے ہی لشکر رکا فوراً آرام کی غرض سے لیٹ گئے. ان کو اپنی سواری کی فکر بھی بھول گئی، اپنی صحت بھی نہ اٹھا سکے. دوسرے کچھ صحابہ اکرام جنہوں نے سفر کی رخصت سے فائدہ لیا اور روزہ نہ رکھا تو وہ اٹھے بھاگے اپنے مجاہدین کے لیے، ان کے پاؤں دبانے لگ گئے، ان کا جسم دبانے لگ گئے، ان کے گھوڑوں کو بھگا کر لے گئے، پانی پلایا، ان کی خدمت کی، اپنے گھوڑوں کو سنبھالا، ان کے کام کاج کیے، ان کی افطاری کی تیاری کی، ان کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور بیٹھے یہ منظر دیکھ رہے ہیں. کچھ صحابہ اکرام روزے دار ہیں اور کچھ ہیں جن کا روزہ نہیں ہے لیکن بھاگم بھاگ کام پر لگے ہوئے ہیں. تو وہاں میرے نبی نے ارشاد فرمایا لیس من البر صیام فی السفر، یہ تو آج نہیں نیکی روزہ نہ رکھنے والے لے گئے تھے. کہیں یہ ان مواقعوں کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ موقع تھا نیکی کا، یہ موقع تھا گناہ سے بچنے کا. یہ پتہ چلے گا ہمیں احکام الحاکمین کی رہنمائی سے، اور وہ ہے کتاب اللہ. ہمیں اتنا پتہ ہو جی کتاب اللہ کی فلاں صورت میں اللہ نے یہ فرمایا ہے، فلاں صورت میں ہمیں یہ فرمایا ہے، یہ فرض ہے، یہ فرض ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یہ جب تم کتاب اللہ کے سامنے بیٹھ کر گھبراتے ہو نا کہ کیا بنے گا، یہ گھبرانا حق بنتا ہے، حق بنتا ہے. کیونکہ یہ اگر پہاڑوں پر بھی اللہ قرآن نازل کرتا اور انہیں شعور دے دیتا نا تو وہ برداشت نہ کر سکتے اس کلام کی خشیت کو اور اس کلام کے جلال کو برداشت نہ کر سکتے، پھٹ پڑتے سارے کے سارے. لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. یہ تو انسان ہے، اللہ نے اس کے دل پر ایک ایسی طاقت نازل کی ہے کہ براہ راست احکام الحاکمین کا کلام ان کا بچہ بھی اپنی زبان سے گنگنا رہا ہوتا ہے. ان کے بچے کو سینے پر بھی اللہ قرآن کو محفوظ کر دیتا ہے، وہ بھی برداشت کے قابل ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ کلام کا جلال بہت بڑا تھا. اس لیے اپنے پیارے دوستوں کو عرض کیا کہ کتاب اللہ پڑھنی فرض تھی اور اس فرض کو جتنا جلدی ہو سکے نبھائیں. نبھانے والے نبھا بھی رہے ہیں، مہارت حاصل کرنے والے مہارتیں حاصل کر رہے ہیں. ہمارے خونوں سے ہی ہیں، ہمارے چمڑوں کے سامنے ہی ان کے چمڑے ہیں، ان کے بھی بود و باش ہماری طرح ہے. وہ اپنے ان اوقات کو ان کے سر پر کوئی بیل بوٹے نہیں لگ جایا کرتے، ان کے جسم کوئی اور طرح کے نہیں ہوتے، ہماری طرح انسان ہی ہوتی ہیں. ہم من جلدتنا وتتکلمون بألسنتنا، وہ بھی ہمارے سامنے ہمارے جیسا جسم رکھتے ہیں، ہماری جیسی زبانیں رکھتے ہیں، لیکن وہ فرض کی ادائیگی سے سبکدوش ہو رہے ہیں، فرض کی ادائیگی پوری کر رہے ہیں. تو ہم نے بھی انشاءاللہ اپنی فرض کی ادائیگی پوری کرنی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کو دورہ تفسیر کے اندر یہ بار بار یاد بھی کرایا، پہلے دن سے لے کر آخر تک اپنے ساتھیوں کو یہ یاد کراتے رہے کہ بھولنے کے نہیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں. قرآن کو سمجھنا فرض ہے لیکن یہی کام کرنا صرف فرض نہیں بلکہ یہ تو پہلا قدم ہوگا اقامت الدین کا. ہمارے اوپر پورے دین کو قائم کرنا فرض ہے، کیونکہ اللہ نے بڑے بڑے انبیاء کا نام لے کر فرمایا شرع لکم من الدین
الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. ان تمام انبیاء کا حکم ہوا تھا ان اقیموا الدین، میرے دین کو تم نے قائم کرنا ہے. انبیاء ہم سے افضل ہیں، ہم سے اعلیٰ ہیں، ان پر ایک چیز فرض ہے اور ہم پر فرض نہ ہو، اللہ یعوذ باللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان پر فرض ہے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم رسولوں سے پوچھیں گے، ان پر فرض تھا نا کچھ کہ ہمارا پیغام پورا پہنچایا. وہاں اللہ کریم فرماتے ہیں جن کی طرف ہم نے پیغام بھیجا تھا وہ رسول بھی تھے اور وہ امتیں بھی تھی، تم نے پیغام پورا پہنچایا تھا کہ نہیں؟ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. اور پھر ان سے پوچھیں گے پیغام سن کر تم نے پھر کیا جواب دیا تھا. پھر اللہ کریم دن قیامت بھی انبیاء سے پوچھیں گے. یوم یجمع اللہ الرسل، کل کے سبق اختتامی سبق میں گزرا ہے. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم. اللہ ہر نبی سے پوچھیں گے، تمام انبیاء کو اللہ جمع کر کے پوچھیں گے تمہاری امت نے تمہاری دعوت کا جواب کیسے دیا تھا، فلاں فلاں آیت کو کس نے کس انداز میں مانا تھا، کیا تم نے اس کو دیکھا تھا، اس کی بات سنی تھی، کس انداز میں انہوں نے گفتگو کی تھی. یہ اللہ کریم ہر نبی سے پوچھیں گے. تو نبی اپنے زندگی کا تو جواب دیں گے، اپنے وفات کے بارے میں بتائیں گے لا علم لنا، اے اللہ پورا علم ہمیں اب نہیں ہے، وہ تجھے علم ہے. وفات کے بعد پھر یہ کیا کرتے رہے، زندگی تک کا تو ہمیں پتا ہے. لہذا جی یہ کتاب اللہ فرض ہے، اور اس فرض کو آگے پہنچائیے بھی صحیح اور بتائیے بھی صحیح. لوگوں کو یہ سمجھائیے کہ ہمارے ذمہ صرف یومیہ نمازیں فرض نہیں تھی، ہمارے ذمہ صرف حلال کمانا ہی فرض نہیں تھا، ہمارے ذمہ بہت سارے فرائض میں سے سب سے پہلا فرض کتاب اللہ کا سمجھنا تھا. کیونکہ اللہ کریم ڈانٹتے ہیں نا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا انہوں نے تدبر کیوں نہیں کیا قرآن کے اندر. تو اس لیے اپنے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس غلطی سے فوری توبہ طیب ہو جائیے کہ ہم نے وقت ہمیں نہ مل سکا. اور یہ بھی غلطی کبھی نہ کیجیے کہ میں آئندہ سے کتاب اللہ کو فارغ وقت دوں گا. جنا فارغ کیوں، بلکہ قیمتی وقت دے رہے کہیں انشاءاللہ جتنی ہمارا بس چلے گا، بس سے زیادہ تو نہیں ہے، بس تو ہے نا، جتنی اللہ نے وسعت دی ہے اس کو قیمتی وقت دیں گے. پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترتیب تھی، اسی طرح جملہ صحابہ اکرام کی ترتیب تھی کہ وہ ایک دن کماتے، کیونکہ وہ بھی تو فرض ہے، ایک دن کماتے اور دوسرے دن آ کر پڑھتے کتاب اللہ اپنے نبی کے سامنے. لیکن جس دن کمایا ہے اس دن جو اللہ کے نبی نے سبق ارشاد فرمایا وہ کون یاد کرے گا. پھر اس کی بھی ڈیوٹی کرتے تھے، اپنے دوسرے دوست کو ذمہ داری لگاتے، آج تو بیٹھنا، کل تو کمانا، پھر میں بیٹھوں گا تیری جگہ، جو تو آج کے دن پڑھے گا نا مجھے سمجھائے گا، اور پھر جب میں پڑھوں گا نا تو ڈیوٹی پر جائے گا، کام کے لیے جائے گا، واپس آئے گا تو میں تجھے پڑھا دوں گا اور سمجھا دوں گا. رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. انہوں نے کتاب اللہ کو اس انداز میں سمجھا کہ اللہ نے بھی گواہیاں نازل کر دی، یتلونہ حق تلاوتی، جس طرح کتاب اللہ پڑھنے کا حق تھا انہوں نے حق ادا کر دیا ہے. اور جب بندہ کتاب اللہ پڑھتا ہے نا اللہ کریم اگلے راستے آسان فرما دیتے ہیں. اگلے قدم کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، اقامت الدین کے راستے میں کیا کتنے نشیب و فراز آئیں گے، مجھے کیا کرنا ہے، وہ پھر اللہ کریم خود بخود انشاءاللہ اگلے قدم نصیب فرما دیں گے. سورۃ الانعام تک ہمارا سبق پورا ہوا تھا. سورۃ الانعام سے تفصیلی سبق انشاءاللہ پھر اگلے دور تفسیر کے نشست میں شروع ہوگا. یہاں پر 4 صورتوں کے بارے میں کچھ گزارشات کرنی ہے، آخری صورتیں بھی عرض کرتا ہوں، اور یہاں 4 صورتوں کے بارے میں اپنے حاضرین دورہ کو کچھ گزارشات کرنی ہے. سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف، سورۃ الانفال، سورۃ التوبہ. کہ اللہ کریم نے ان 4 صورتوں کے اندر اسپیشلی کیا فرمایا ہے. دوستوں کو پتا ہوگا کہ لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، کہ حق کو باطل کے ساتھ ملانا جلانا نہیں، اس پر مرتب ہوئی تھی سورۃ المائدہ. اور حق کو چھپانا نہیں، لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، حق کو چھپانا نہیں. تو اس پر مرتب کون سی صورت ہوئی تھی جی؟ سورۃ الانعام. سورۃ الانعام وتكتموا الحق وانتم تعلمون. اور اس پر مرتب کون سی صورت ہوئی تھی؟ سورۃ الاعراف. یہ ترتب کو شاید میں پورا نہ اب سمجھا سکوں،
گزشتہ اسباق میں سمجھا گیا ہوں کہ قرآن پورا درس عبادت ہے، اور درس عبادت ہے تو عبادت کی تفصیلات پر مرتب ہوتا ہے۔ تو اب یہ کتمان حق سے ہٹانے کے لیے یہ صورت آئی ہے کہ اللہ کا دیا ہوا حق جو اللہ نے زمین والوں کے لیے بیان کر دیا ہے، اس کو چھپانے نہیں دینا۔ اللہ کا دیا ہوا حق اور سمجھایا ہوا حق کون کون چھپاتا ہے؟ ایک وہ ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کرتا ہے، وہ ہوتا ہے قرآن کی اصطلاح میں مشرک۔ وہ مشرک ہے جو اللہ کا حق چھپاتا ہے۔ اللہ نے جو حق توحید کا نازل کیا ہے کہ میری وحدانیت، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں، کوئی ایسا نہیں جو اللہ جیسا ہو، تو پھر اللہ جیسا کسی کو بنانا بھی تو منع ہے۔ یہ شرک کرنے والا ہے جو اللہ کے حق کو چھپاتا ہے، اور شرک پھر دو قسم کا ہوتا ہے۔ اس صورت میں ہر قسم کے مشرکین اور ہر قسم کے شرک کی تردید ہوئی ہے۔ شرک دو قسم کا ہوتا ہے، ایک شرک ہوتا ہے الوہیت کے اندر، اور ایک شرک ہوتا ہے حاکمیت کے اندر۔ شرک الوہیت کے اندر یہ ہے کہ عبادت کی کسی قسم میں اللہ کا شریک بنا ڈالا جائے۔ مثلا عبادت کی ایک قسم ہے پکار کرنا، اللہ کی پکار میں غیر اللہ کو شریک بنایا جائے۔ جہاں اللہ مدد کہنا چاہیے وہاں غیر اللہ کا نام لے کر یا فلاں مدد، یا فلاں مدد، یہ پکار کا شرک ہے۔ جہاں اللہ کے سامنے رکوع کرنا تھا وہاں غیر اللہ کے سامنے رکوع سجدہ کر دیا، تو وہ سجدہ کا عبادت کا شرک ہے۔ اللہ کے لیے مال دینا یہ توحید ہے، اور اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مال دینا یہ شرک ہے، مال کا شرک ہے، عبادات کا شرک، بدن کا شرک۔ یہ مشرکین کی وہ قسمیں ہیں جو اللہ کے حق کو چھپاتے ہیں۔ اور ایک شرک ہوتا ہے شرک فی الحاکمیت، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کا حکم مان لینا۔ اللہ نے حکم دیا ہے ایک، اور دوسرا حکم دیا ہے کسی مفتی نے، نعوذ باللہ، دوسرا حکم دیا ہے کسی استاد نے، دوسرا مسئلہ بتا دیا کسی مرشد نے، یا کسی حاکم وقت کا کہنا مان لینا، یا کسی کے جھوٹی عدالت کا کہنا مان لینا، یہ کہہ کر کہ میں تو بھائی میری کوئی نہ کوئی تو مجبوری ہے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں رشتہ دار کا کہنا ماننا بھی شرک ہے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں استاد کا کہنا ماننا بھی شرک ہے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں پیر اور مفتی کا حکم ماننا بھی شرک ہے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں حاکم وقت کا کہنا ماننا بھی شرک ہے۔ اس لیے تو اصحاب کہف کھڑے ہیں حاکم وقت کے سامنے، پیارے ابراہیم علیہ السلام و تسلیم آ گئے ہیں حاکم وقت کے سامنے، نمرود ہے، دقیانوس بادشاہ ہے، دونوں کہہ رہے ہیں ہمیں حیرانگی ہوتی ہے، ہم تمہارے ملک کے حکمران ہیں اور تم ہو کہ ہمارا حکم نہیں مانتے۔ تو انبیاء اکرام اور اولیاء اکرام جواب دیتے ہیں تم بادشاہ ضرور ہو، رب تو نہیں ہو نا ہمارے، رب تو وہ ہے ربنا رب السماوات والارض، جس کا حکم تو اس وقت میں چل رہا تھا جب تم دنیا میں نہیں آئے تھے، تو جب تم دنیا میں نہیں آئے تھے تو اس وقت کس کا حکم چل رہا تھا۔ تو فرعون بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کو کہنے لگا مجھ سے بڑا تو رب مانتا ہے، نعوذ باللہ، انا ربکم الاعلی، میں ہوں رب الاعلی، میرے علاوہ تو کس رب کی بات کرتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہ پہلے پیغمبر ہیں اس روئے زمین کے جنہوں نے شرک فی الحاکمیت کا کلہ کما کیا ہے، کیونکہ اللہ کریم نے ان کو اسپیشل ایک وحی دے کر بھیجی تھی کہ باقی انبیاء آپ سے پہلے جتنے بھی آتے رہے وہ ہر قسم کے عبادت کی شرک کو ختم کرتے رہے، اور اب زمین پر حکومت کا شرک پھیل گیا ہے، لوگوں نے ربوبیت کے دعوے کرنے شروع کر دیے، اللہ کے مقابلے میں اپنے آئین سازیاں کرنے لگ گئے ہیں۔ اللہ وہ فرعون تھا سب سے پہلے اس نے رب العالی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اپنی آئین بنایا، اپنا قانون بنایا سب سے پہلے، تو اس لیے پیارے موسیٰ علیہ السلام و تسلیم سب سے پہلے تشریف لائے اس شرک کا رد کرنے کے لیے۔ تو فرعون کہتا تھا مجھے حیرانگی ہوتی ہے مجھ سے بھی بڑا تو کسی رب کو تلاش کرتا ہے، میں حکمران ہوں، دیکھتا نہیں ہے هذه الانهار تجری من تحتی، یہ نہریں میری مرضی سے چل رہی ہیں، میں چاہوں کسی نہر کا رخ کو کہیں اور موڑ دوں، اللہ باللہ۔ اسے بتانے والے بتاتے رہے، سمجھانے والے سمجھاتے رہے، چل نہر کا رخ تو موڑ لے گا، نہر کا پانی کس نے پیدا کیا ہے، بتا نہر کے پانی پر مرضی کس کی چلتی ہے، جس کی مرضی چلتی ہے نا اصل حکمران وہ ہے، تجھے بتائے گا اللہ، سمجھائے گا اللہ کہ کس کی مرضی پانیوں پر چلتی ہے۔ جب وہ پانی میں غوطے کھا رہا تھا نا تو اس سے پوچھا جا رہا تھا
بتا کس کی مرضی چل رہی ہے پانی پر؟ یہی نہریں تھی نا تیری اجازت سے چلا کرتی تھی، تو اس کے رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، یہ میری مرضی سے چل رہی ہے۔ اس نے کہا میں آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں بھی بنو اسرائیل کے رب پر ایمان لیا۔ تو یاد رکھیے جو دنیا میں حاکم اعلیٰ اللہ کی ذات ہے، ان الحکم الا للہ، اصل حکم اللہ کا چلے گا۔ انبیاء، اولیاء، صحابہ، تابعین بھی اللہ کا حکم نشر کرنے کے لیے آئے ہیں زمین پر۔ تو دنیا میں کون سا ایسا حکمران ہے جو کہے کہ میرا حکم چلتا ہے؟ دنیا میں کون ایسا ہے جس زمین کے ٹکڑے پر غیر اللہ کے لیے سجدہ کرے کہ وہ ٹکڑا اللہ نے نہیں پیدا کیا، وہ فلاں نے پیدا کیا ہے، فلاں پیر نے، فلاں فقیر نے، فلاں جن نے، فلاں فرشتہ نے؟ کسی نے زمین کا کوئی ٹکڑا نہیں بنایا، ساری زمین اللہ کی ہے نا، تو اس زمین پر جھکا اللہ کے سامنے جائے گا۔ اور زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو غیر اللہ نے بنایا اور جس پر اس کا قانون اور مرضی چلتی ہو۔ یہ اللہ نے بنایا ہے تو اس زمین پر مرضی اللہ کی چلے گی۔ یہ جنگ ہے شیطان کی اور رحمانی بندوں کی جنگ یہی ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام و تسلیم کا واقعہ اپنے دوستوں کو یاد کرایا ہوا ہے۔ یہ سورہ الانعام کے اندر ہر قسم کے ظلمات کی تردید ہے، کیونکہ شروع میں لفظ ہے جعل الظلمات والنور، ظلمات تو بہت ہیں، اندھیرے تو بہت ہیں، لیکن نور صرف ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اور دنیا میں اندھیرے تو بہت آئیں گے، ایک اس فرقے والا اٹھائے گا، ایک دوسرا فرقے کا پانی اٹھے گا، ایک ملک کا حکمران اٹھے گا، دوسرا ملک کا حکمران اٹھے گا، سارے اپنی اپنی مرضیاں چلائیں گے۔ تو ساری کی ساری ظلمات ہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام و تسلیم کا واقعہ اپنے دوستوں کو یوں یاد کرایا ہے، جب انہیں پتہ چلا نا کہ روئے زمین پر کوئی ایسا ٹکڑا بھی موجود ہے ملک سبا کے نام سے جو اللہ کی زمین پر اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام وقت کے بادشاہ بھی ہیں، وقت کے پیغمبر بھی ہیں، ایسے حکمران ہیں جن کی حکمرانی ہواؤں پر چلتی ہے۔ ایسے اعظم پیغمبر اپنے دوستوں کو ایک ان کی حکمرانی کی جھلک سناتا رہتا ہوں۔ بہت سارے ان کے اللہ کریم نے حکمرانی کے دائرے بیان کیے، جنوں پر حکمرانی، پرندوں پر حکمرانی، پانیوں پر حکمرانی، ہواؤں پر حکمرانی ان کی چلا کرتی تھی۔ ان کی حکومت کے دائرہ اختیار کا ایک منظر یہ بھی ہے، ہوا کو حکم کر دے کہ میرے پاس صرف ایک دن بھی نہیں، آدھا دن ہے، یعنی دو پہر ہیں، ایک پہلا پہر ہے اور دوسرا پہر ہے، اور سفر 2 مہینے کا درپیش ہے مجھے۔ یہ ہوا کو حکم ہو رہا تھا 2 مہینے کا سفر میں نے کرنا ہے، لیکن دن آدھا ہے میرے پاس، اس سفر کو پورا کر۔ تخت پر بیٹھ جاتے، اللہ کے امر سے ہوا کہنا مانتی، اور اللہ نے تعبیر کر رکھی تھی، ایسا سفر شروع کرتے۔ قرآن گواہیاں دیتے ہیں غدوها شہر ورواحها شہر، ایک پہر میں 1 مہینے کا سفر ہوا طے کر لیتی، اور دوسرے پہر میں بھی 1 مہینے کا سفر طے کر لیتی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا 12 گھنٹے ہیں میرے پاس اور 2 مہینے کا سفر مجھے پورا کرنا ہے، ہوا فوراً حکم مان لیا کرتی۔ یہ قرآن گواہیاں دے رہا ہے پیارے سیدنا سلیمان علیہ السلام و تسلیم کی حکومت کی۔ یہ بھی کوئی حکومت ہے جو چند ٹکے کی حکومت ہو؟ حکومتیں تو وہ تھیں جو اللہ کے پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس ہیں جی۔ اچھا، ہوا جب چلتی ہے تو پھر اڑان تو خوب بھرتی ہے نا، پھر تیزی سے چلے گی۔ اب جہاز کے اوپر جو کوئی بیٹھا ہو تو ظاہر ہے اس کی کھڑکی نہیں کھول سکتا، کیونکہ اتنی تیزی سے چلے گی کہ جسم پچھلنی ہو جائے گا۔ تو پھر ہوا کو یہ بھی حکم ہوتا تھا کہ ہم تخت کے اوپر بیٹھے ہیں، چلنا تیز ہے لیکن تخت کے نیچے اوپر بیٹھنے والوں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے پیغمبر کا حکم تھا۔ تو قرآن کہتا ہے تجری بأمرہ رخاء حیث اصاب، اللہ کے پیغمبر کے حکم سے چلتی، بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی لگ رہی ہوتی، بڑی نرم نرم لگ رہی ہوتی۔ یعنی ہوا کو بھی اتنا حکم تھا کہ ہمیں سختی سے نہیں لگنا۔ یہ حکمرانی، اس حکمران پیغمبر کو پتہ چلا کہ اللہ کی زمین پر میرا امر نہیں چل سکتا، کیونکہ زمین میں نے نہیں بنائی، اللہ کے امر کو ہی نافذ کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ ایک ایسی کفریہ حکومت ہے جس نے اللہ کی زمین پر اللہ کا مرضی نہیں اپنی مرضی غالب کر رکھی ہے، سورج کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام و تسلیم نے خط لکھا، اور خط کے اندر یہ 2 جملے تھے۔ پہلے دعوت دی، دعوت کے بعد فرمایا اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کسی کافر کو اختیار نہیں ہے کہ اللہ کی زمین پر اپنی حکمرانی کرے، کیونکہ یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کی مرضی چلے گی۔ ہمارا تو جسم بھی اپنا نہیں ہے، ورنہ اس جسم
جسم بھی اللہ کا عطا کرتا ہے. ہمارا جسم جب بیمار ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں نہ کس کی مرضی ہے، اللہ کی چل رہی ہے. تو نہ جسم میرا نہ مرضی میری، نہ ملک میرا نہ مرضی میری، نہ زمین میری نہ مرضی میری چلے گی. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ملک سبا والوں کو فرمایا زمین اللہ کی ہے، اگر تم مسلمان ہونا چاہتے ہو تو پھر ہم تمہاری حکومت سپرد کر دیں گے، تمہارے حوالے ہے. اس زمین پر اللہ کے احکام نافذ کرنا. آ جاؤ میرے پاس اور میں تمہیں احکام دیتا ہوں. میں تمہارے ملک میں نہیں آتا کیونکہ مجھے کسی کی کرسیوں سے نہیں، مجھے کسی کی حکومتوں سے نہیں ہے، بس اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام خود نافذ کرنا. اور اگر مسلمان نہیں ہونا چاہتے تو میں تم پر جبر نہیں کرتا، یہ اپنے اختیار سے ہر کوئی اسلام قبول کرے گا. لیکن اتنا ضرور کہوں گا حکومت کرنا کسی کافر کا اختیار نہیں ہے. میں آ رہا ہوں اللہ کی زمین پر اللہ کی مرضی نافذ کرنے کے لیے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے. میرے سامنے کھڑا ہونے کی غلطی نہ کرنا. فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ. میں ایک ایسا لشکر لے کر آ رہا ہوں، تمہارا اس کا سامنا کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے، چہ جائے کہ تم ہمارے ساتھ لڑو. ایک ایسا لشکر لے کر آ رہا ہوں، لا قبل لہم بہا، سامنا تک نہیں کر سکو گے اس لشکر کا. لہذا یہ غلطی نہ کرنا کہ میرے سامنے تم اکڑ نہ جانا، حکومت چھوڑ دو، کیونکہ حکومت صرف اسلام کا خاصہ ہے. مسلمان ہی حکومت کر سکتا ہے کیونکہ یہ اپنی مرضیاں نہیں چلانے والا ہوتا، یہ اللہ کی زمین پر اللہ کی مرضی چلانے والا ہوتا ہے. زمین اللہ کی ہے، مرضی اللہ کی. اسی لیے اسلام کا نعرہ ہے ہمارے ملک کی کوئی سرحد نہیں ہے، پوری روئے زمین ایک ملک ہے جس پر ایک اللہ کی مرضی نافذ ہوگی. اور کفر اسی بات سے گھبرایا ہوا ہے کہ یہ ہمیں اپنی مرضی نہیں کرنے دیتے. کیوں جی؟ تم اپنی مرضی وہاں جا کر کرو جو تمہارا اپنا گھر ہو، کسی اور کے گھر میں اسی کی مرضی چلنے دو نا. کسی اور کے گھر میں، گھر میرا ہو، مرضی کسی اور کی چل رہی ہو، غیرت بھی برداشت نہیں کرے گی. یہ اصول بھی نہیں ہے. زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے، مرضی اسی کی چلے گی. تو یہ جو مشرک ہوتا ہے نا، وہ شرک فی الحکومت، اللہ کی حکومت کے مقابلے میں غیروں کی حکومت کے ناجائز کہنے مان رہا ہوتا ہے. تو یہ بے شک رسول سجدہ اللہ کا کر رہا ہے. ایک طرف سے اس کی توحید پوری ہے لیکن دوسری طرف سے شرک بھی کر رہا ہے. ایک طرف سے تو پکار اللہ کی کرتا ہے، رکوع سجدے اللہ کی کرتا ہے، لیکن غیر اللہ کے امر کو ناجائز تسلیم کرتا ہے. تو اس کے اوپر شرک کا حکم لگ گیا. اور قرآن نے صاف فرمایا ہے کہ وہ لوگ بہت بڑے ظالم ہیں، وہ بہت بڑے کافر ہیں، وہ بہت بڑے فاسق ہیں. 3 لفظ ارشاد فرمائے، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. تو اس سورۃ الانعام کے اندر اللہ نے اس ساری ہر قسم کی ظلمات کی نفی فرمائی ہے اور اس کے اندر واقع بھی جا بجا ارشاد فرمائے ہیں. اب یہ صرف ذائقہ آپ کو دکھایا سورۃ الانعام کا. اب آئیے سورہ الاعراف کے اندر. سورہ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے کتاب آپ کے پاس بھیجی ہے میں اللہ پوچھوں گا ضرور. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. اور میں پوچھنے پر یہ مجبور نہیں ہوں کہ میں دن قیامت قائم ہوگی تو میں پوچھوں گا، ابھی نہیں پوچھ سکتا. چند قوموں کے اللہ نے واقعات بیان فرمائے، 7 قوموں کے تقریباً واقعات بیان کیے اسی سورۃ الاعراف کے اندر کہ میں اللہ نے انہیں دنیا میں بھی پوچھا کہ جو دنیا میں بھی اللہ کے امر کے سامنے آ گئے تھے، کتاب اللہ کا نفاذ نہ کیا جو اس وقت اللہ نے کتابیں نازل فرمائی تھی. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے الواح کا بھی اسی صورت کے اندر ذکر ہے کہ میں نے پوچھ پھر دنیا میں بھی کر لی ہے. تو اللہ کے پوچھنے کے انداز مختلف ہوتے ہیں. اللہ نے قیامت کو براہ راست پوچھیں گے نا کہ میری کتاب کے ساتھ کیا کیا تھا، میری کتاب کے حکم نافذ کیے تھے، چل ساری کتاب نافذ کی تھی، فلاں حکم کے ساتھ کیوں لڑ گیا تھا. یہ تو اللہ نے قیامت پوچھے گا. اور زمین پر اللہ کے پوچھنے کے انداز کو متعارف بھی ہو چکے ہیں، بہت سارے بھی ہو چکے ہیں. کبھی اللہ پانیوں کو چھوڑ دیتا ہے، ان کو اجازت دے دیتا ہے کہ تم اس زمین پر پھیل جاؤ، وہ سیلاب کی شکل میں آ کر پھر پوچھنے لگ جاتے ہیں. اور یہ قرآن کہتے ہیں کہ وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں اذا وقع القول اخرجنا عليهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. یہ وہ آ کر اعلان کر رہے ہوتے ہیں، یہ دابۃ الارض ہوتے ہیں، یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں تم نے اللہ کی آیتوں کو چھوڑ دیا ہے، لوگوں تم نے اللہ کی آیتوں کو چھوڑ دیا ہے. کبھی اللہ ہواؤں کو ڈھیل دے دیتا ہے، طوفان آ جایا کرتے ہیں، تو کبھی اللہ آسمان کے اولوں کو
اجازت دے دیتا ہے، کبھی تو وہ برسنے لگ جاتے ہیں۔ اور اس کو اتفاقات زمانہ سمجھ لینا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اتفاقات زمانہ ہوتا تو ترتیب کے ساتھ آتے ہیں، یہ بغیر ترتیب کے کیوں آ رہے ہیں؟ یہ اللہ کریم کے امر کے تابع ہیں۔ اللہ ہواؤں کو مسخر کر دے تو تدمر کل شیء بامر ربها، اپنے رب کے امر کے تابع ہو کر وہ زمین کی اینٹ سے اینٹ بجا دیا کرتے ہیں۔ تو سورۃ الاعراف میں ہے کہ ہم پوچھیں گے ضرور، اور یہ پوچھنا سیدنا آدم علیہ السلام و تسلیم کا پہلا واقعہ بھی اللہ نے یہاں بیان فرمایا کہ یہ ہم پوچھیں گے، اور یہ فریضہ تمہیں شیطان بھلوائے گا۔ اسی لیے سیدنا آدم علیہ السلام کے واقعے کے بعد بار بار 4 دفعہ اللہ نے فرمایا یا بنی آدم یا بنی آدم یا بنی آدم، اے بنی آدم اے بنی آدم۔ دھیان کرنا، شیطان آ کر کبھی تو ظلمات کے ہتھیار استعمال کرے گا اور کبھی بظاہر نورانی ہتھیار استعمال کرے گا۔ وہ کہے گا نیکی کے جذبے کے ساتھ، لیکن حقیقت میں وہ تمہیں کفر کی دعوت دے رہا ہوگا، اور اس کے کفر کو کھنگالنا کتاب اللہ کے ذریعے ممکن ہو سکے گا۔ کیونکہ سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس ایک دن آ کر کہنے لگا آپ کا دل تو کرتا ہوگا کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہیں رہ جاؤں۔ کہا جی کیوں نہیں، دل تو کرتا ہے، لیکن اللہ نے مجھے زمین کے لیے بنایا ہے، میں کچھ وقت کے لیے یہاں ہوں، پھر مجھے زمین پر جانا ہے۔ تو کہنے لگا اچھا میں آپ کو ایک چیز نہ بتاؤں، میں بڑا عرصہ یہاں رہا ہوں، ان وادیوں کے مجھے بڑے پتے ہیں، میں تجھے ایک ایسی چیز بتا دوں ایک درخت کے بارے میں، اگر تو اس کو کھا لینا تو هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور اس زمین پر جائے گا، پتہ نہیں تیری اولاد سے گناہ ہوں گے نہیں ہوں گے، کیا ہوگا، رب کی نافرمانی ہوگی، تو اللہ کے سامنے گستاخی بھی تو نہیں نہ کرنی چاہیے گناہوں کی، لہذا زمین پر جانے سے بہتر ہے یہیں رہ جا، ہمیشہ اللہ کی رضاؤں میں رہے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ نورانی ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ حالانکہ اللہ نے صاف فرمایا ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ پتہ ہے آپ کو اللہ نے کیوں منع کیا ہے؟ یہ ناراضگی کی وجہ نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ آپ کہیں فرشتے نہ بن جائیں، تو آپ کو تو اللہ کا حکم یہ توڑنے میں ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ کا حکم بھی تو آپ اچھے جذبے سے توڑ رہی ہیں نا، اللہ یعوذ باللہ۔ لیکن آگے بھی تو اللہ کے پیغمبر تھے سیدنا آدم علیہ السلام، وہ بھی تو فراست کے پہاڑ تھے، کتاب اللہ کا طالب علم جب شیطان کا مقابلہ کر سکتا ہے تو ایک نبی جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی وحی کا حامل ہوتا ہے وہ کیسے نہیں شیطان کا مقابلہ کر سکتا؟ قاسمہما، اس نے پوری قسمیں کھائیں، انی لکما لمن الناصحین، میں تم دونوں میاں بیوی کے لیے بڑی خیرخواہیاں کر رہا ہوں، میں تو شیطان بن گیا ہوں، میں تو راندہ درگاہ ہو گیا ہوں، میں تو یہاں سے چلا گیا ہوں، کاش میں یہ درخت کھا لیتا نا تو میں بھی گمراہ نہ ہوتا، تو لہذا تمہیں کہہ رہا ہوں کہ غلطی نہ کرنا، کھا لو۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ نے جو منع کیا ہے، میرے اللہ نے جو منع کیا میں نہیں کھا سکتا، اس کو دھتکار دیا۔ یہ جو قرآن میں آیا نا کہ کھا بیٹھے تھے وہ بھول کر، جس طرح روزوں میں مسلمان کو شیطان کہتا رہتا ہے کھا لے، بیچارہ تڑپ رہا ہوتا ہے پیاس سے، بعض اوقات بھوک سے تڑپ رہا ہوتا ہے، نڈھال ہو کر گر پڑتا ہے، لیکن شیطان کا کہنا نہیں مانتا، لیکن بھول جائے تو اس کی تو کوئی حرج نہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام بھول کر کھا بیٹھے تھے، بھولنے کی صورت کیا تھی اللہ عالم، بھول کر کھا بیٹھے تھے، تو اللہ کریم نے بھی پوچھا الم انہکما عن تلکما الشجرہ، میرے پیغمبر کیوں کھایا، میں نے منع جو کیا تھا؟ فرمانے لگے اے اللہ میں بھول گیا تھا، تو اللہ نے فرمایا لم نجد له عزما، میں بھی تائید کرتا ہوں اپنے پیغمبر کی، اس نے کوئی میری نافرمانی نہیں کی، یہ بھول گیا تھا، اور یہ بھول چوک تو اللہ نے ویسے ہی معاف کر رکھی ہے۔ یہ نہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام نعوذ باللہ بطور سزا کے زمین پر آئے ہیں، نہ جنا اللہ اپنے نبیوں کو سزا نہیں دیا کرتے، اور نبی گناہ بھی نہیں کیا کرتے، تو لہذا یہ سزا کے طور پر زمین پر نہیں آئے، بلکہ سزا کے طور پر اگر زمین پر آئے ہوتے تو سیدنا آدم علیہ السلام نے تو توبہ کی تھی، معافی مانگی تھی نا، اس بھول کی بھی معافی مانگی تھی، تو اللہ نے توبہ قبول کر لی ہے، تو پھر سزا تو ختم ہو جانی چاہیے، پھر واپس جنت سے بتا دینا چاہیے تھا، تو یہ سزا کے طور پر نہیں آئے، بلکہ وقت عین اسی وقت بھولے جب وقت پورا ہو چکا تھا۔ تو اسی لیے جی اللہ نے فرمایا چونکہ آپ کا وقت بھی پورا ہو گیا ہے، بھول گئے ہو تو اس احتیاط کے ساتھ آپ زمین پر جانا، شیطان پوری کوشش کرے گا تمہیں اللہ کے احکام سے ہٹانے کی، لیکن شیطان پر کیس اللہ نے بنا دیا تھا کہ تو نے تو میرے نبی کے سامنے دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی نا، کیس تو تیرے اوپر بنے گا، اس کو میں کچھ نہیں کہتا، اسے میں نے معاف کر دیا ہے۔ فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم،
یہ بڑھا بھی دیتے ہیں زیب داستان کے لیے. لوگوں میں قصے کہانیاں مشہور ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام و تسلیم 40 بار ادھر روتے رہے اور حضرت اما حوا 40 بار ادھر روتی رہی. یہ صرف کہانیاں ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جب بھول ہی گیا بندہ تو بھولنے کا تو کوئی گناہ نہیں ہوتا. تو سورہ الاعراف کے اندر اللہ نے یہ واقعہ بتا کر دھیان دلوایا کہ نورانی ہتھیاروں کے ذریعے بھی تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. تو وہ بظاہر نورانی ہتھیار ہوں گے، خوبصورت باتیں کرے گا، نیکوں کو نیکی کے جذبے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نیکی ہے یا نیکی نہیں ہے؟ یہ نیکی ہے یہ شیطان ہمیں گمراہ کر رہا ہے. تو آخر میں فرمایا اسی صورت کے کہ اس نیکی کا پتہ چلانے کے لیے ضروری ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. پھر قرآن کو توجہ دھیان سے سنو نا، قرآن کو پڑھو گے سمجھو گے تو پھر اس کا مطلب ہے تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا. یہ کتاب اللہ کے اندر اسپیشلی احکام بہت سارے آئے ہیں. میں ساری باتوں کا صرف مذاکرہ چھوٹا چھوٹا کر رہا ہوں، ساری باتیں سمجھا نہیں سکتا. دیکھیے جی سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے کیا فرمایا، وہاں درس عبودیت ہے. سورہ البقرہ کے اندر اللہ نے اپنے احکام دیے. احکام کی قسمیں اپنے دورہ کے حاضرین کو پتہ ہیں. کچھ عقیدے کے احکام تھے، احکام علمیہ، کچھ احکام عملیہ، عمل کے احکام تھے، کچھ احکام جدلیہ، لڑائی جھگڑوں کے احکام تھے، کچھ احکام تدبیریہ، گھریلو تدبیر منزل کے کچھ احکام تھے. اور سورہ آل عمران کے اندر پھر اللہ نے کچھ احکام دیے بود و باش کے، رہنے سہنے کے، کہ کس انداز میں تم رہو گے، ہدایات رہنمائیاں تمہاری ہوں. کچھ خطابات حق اور باطل کے ساتھ تمہاری ٹکر رہے گی زمین پر، وہ اللہ نے احکام دیے. تقریباً 100 سے زیادہ احکام وہاں ہیں اور 40 سے زیادہ احکام سورہ آل عمران کے اندر ہیں. پھر اللہ نے 5 بڑے بڑے قانون بیان فرمائے ہیں سورہ النساء کے اندر. تو یہ ساری باتیں ہمیں پڑھنی ہے نا. یہ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر اللہ نے کچھ معاہدے یاد دلائے. 14 معاہدے جو بندوں نے اپنے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے ہیں، وہ 14 معاہدے سورۃ المائدہ میں اللہ نے بیان فرمائے ہیں. تو میں اپنے پیارے دوستوں سے دوبارہ درخواست کروں گا کہ اقامت دین کا پہلا قدم ہے قرآن پڑھنا. قرآن پڑھنے کو صرف مستحب نہ سمجھ لیجئے، وہ حفظ کرنا ہوتا ہے. قرآن پڑھنا فرض ہے اور اس فرض کو یاد کیجئے کہ میرے اللہ نے میرے بارے میں کیا حکم فرمایا ہے. اور اس کے لیے کوئی عالم فاضل ہونا شرط نہیں ہے. والذی بعث فی الأمیین، اللہ نے جب پہلے بھی قرآن کسی کے پاس بھیجا تھا تو وہ بھی پڑھے ہوئے تو نہیں تھے. الحمدللہ یہ کتاب اللہ کی یہ جو مجالس لگا کرتی ہیں ہمارے پاس، ہمارے علاقوں میں، ہمارے ملک کے طول و عرض میں جو لگ رہی ہیں، کئی ممالک ایسے ہوں گے جہاں کتاب اللہ والے بیٹھتے ہوں گے. شکر پڑے اللہ نے ابھی تک کفر کو اتنا موقع نہیں دیا کہ وہ ہمارے گلے سے آ کر پکڑ لے. کورونا کے دنوں میں کفر کی ایک جھلک دکھائی تھی نا، وہ ہمارے کعبہ کو بھی انہوں نے بند کرنے کی کوشش کی تھی، ہماری مسجد تو کجا. یہ بار بار اللہ کریم ہمیں نمونے دکھا رہا ہے کہ تمہارے پاس ابھی موقع ہے. اللہ نے ابھی ان کے ہاتھ پکڑے ہوئے، ابھی اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روکا ہوا ہے. تمہارے پاس ہمت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، پڑھ بھی سکتے ہو. روس میں ایک ایسا مسلم ریاست میں وقت بھی آیا تھا کہ جہاں قرآن پڑھنے پر پابندی لگ چکی تھی، لیکن قدرت کے کرشمے عجیب تھے. اسی سال حفاظ زیادہ نکلے تھے کیونکہ گھروں میں چھپ کر وہ بھی بیٹھ گئے جنہوں نے حفظ نہیں کرنا تھا، تو وہ بھی گھروں میں چھپ کر حفظ کرنے لگ گئے. انہوں نے کہا پابندی لگانا تو الٹا پڑ گیا، لہٰذا انہوں نے پابندی ہٹا دی تھی. تو جی ابھی اللہ نے کفر کو ایسے ہاتھ نہیں دیے کہ ہماری زبانوں سے آ کر پکڑ لیں. یہ ہوگا صحیح جب کتاب اللہ کے ساتھ زیادتی ہوگی تو اللہ پھر درندوں کو غالب کر دیتا ہے. پھر وہ آ کر مصر میں اسرائیل کی حکومت تھی. اسرائیل جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، سیدنا یوسف علیہ السلام و تسلیم کے ماننے والے تھے، لیکن جب انہوں نے نافرمانیاں کی تو فرعون مصر کے اندر آ کر غالب ہو گیا تھا. پھر اس نے ان کو غلام بنا لیا تھا. تو جی یوں اب ہمیں اس شیطانی اور رحمانی جنگ کے درمیان اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے پہلا قدم کتاب اللہ ہم نے پڑھنا ہے. کہیے انشاءاللہ. اور اس کا طور طریقے ضرور شروع کیجیے، علماء سے بیٹھیے، مشاورت کیجیے کہ میں کیسے کتاب اللہ پڑھ سکتا ہوں، اور ضرور پڑھیے. پھر انشاءاللہ ہمیں کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا، نہ فرقے گمراہ کر سکیں گے، کہیے انشاءاللہ، نہ شیطان ہمیں گمراہ کر سکے گا انشاءاللہ، نہ کسی کا پیسے کا زور ہمیں گمراہ کر سکے گا، نہ کسی کی کرسی کا زور ہمیں گمراہ کر سکے گا، نہ کسی کا ووٹ چلے گا ہمارے اوپر، نہ کسی کا نوٹ چلے گا ہمارے اوپر. انشاءاللہ ہمارے اوپر ایک اللہ کا ہونا چلے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو
تابع تو کر کے اللہ کے سامنے بیٹھ جائیے انشاءاللہ۔ تو آج ہمارے سبق کا اختتام ہے قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق۔ استاد محترم نے پوری تشریح سمجھا دی تھی۔ یہ پورا قرآن ایک دولت ہے، جب دولت آ جائے نا تو اس پر ڈاکو حملہ آور ہوتے ہیں، چور حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جب ایمان کی دولت ہمارے پاس قرآن کی صورت میں آئی نا تو اللہ نے حفاظتی 2 قلعے ہمیں دے دیے کہ ان قلعوں کی تعمیر کر لیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے ذریعے۔ وہ کیسا قلعہ ہے اور کیسی اس کی تعمیر ہے سبق آپ سن بھی چکے ہیں، پھر بھی کسی عالم سے ضرور پڑھ لیجئے کہ ان 2 قلعوں کے اندر اس حفاظت کے اندر بندہ شامل ہو جائے نا تو پورے قرآن کے ہتھیار بندہ محفوظ کر سکتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ قرآنی علوم کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جامعہ کے اساتذہ خصوصاً حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ رمضان صاحب دامت فیوز و مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان کی محنتوں نے اتنا بڑا موقع میسر کیا کہ پڑھنے والوں نے پڑھایا اور سمجھنے والوں نے سمجھا۔ الحمدللہ یہ سارا کا سارا ان کے عمل نامے میں جا رہا ہے، پھر ان کے عزیز و اقارب، پھر ان کے دوست احباب، پھر ان کے علاقے والے، سب کے عمل نامے میں انشاءاللہ یہ جا رہا ہے۔ اور پڑھنے پڑھانے والوں سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے انہوں نے تو موقع میسر کر دیا، اب پڑھنے پڑھانے والوں کا کام تھا کہ مکمل پاسداری کے ساتھ پڑھتے پڑھاتے ان سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ اور بڑی خوشی کی بات آج یہ بھی پتہ چلی ہے کہ یہ جو ہمارے جامعہ کے ساتھ متصل دوسری شاخ ہے مسجد اصحاب صفا ساتھ والے محلے میں، یہاں الحمدللہ 2 بچیوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ الحمدللہ ابھی اطلاع آئی ہے کہ ان کے لیے اسپیشل دعا کیجیے، بچیاں ہو کر حفظ کر رہی ہیں تو انشاءاللہ ہمارے بچے بھی ضرور حفظ کریں گے اور ہمارے مرد بھی انشاءاللہ حفظ کرنے کی کوشش کریں گے، قرآن سمجھیں گے۔ بھائی ہم نے بیٹھ جانا ہے، دینا اللہ نے ہے۔ رب زدنی علما، بار بار دعائیں مانگتے رہیں۔ یہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کے والدین ان کے اعزاء قارب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان کے لشکر جگر نے اپنے معصوم سینے پر کتاب اللہ کی پہاڑوں کو جمع کر دیا۔ الحمدللہ آج ہمارے قرآن پاک کی نشست آخری ہے، یقین جانیے نشست کو ختم کرتے ہوئے دل جو ہے رو رہا ہے کہ اس نشست کو دوبارہ ہم کیسے اپنے طور پر الگ سے جاری کر لیں کہ چلے کتاب اللہ کی بہار ہم سے چھین نہ جائے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ محدود وقت نہیں تفصیلی وقت ہمیں ملا کرے۔ تو آج کی نشست اس لحاظ سے ضرور آخری ہے کہ باترتیب جو صبح شام ہماری بیٹھک ہوا کرتی تھی کتاب اللہ کے سامنے صرف وہی ختم ہوئی ہے، باقی ہم نے انشاءاللہ کتاب اللہ کو پڑھنا ہے۔ پھر آخری عشرہ بھی شروع ہو چکا ہے، عشرہ اعتکاف اس کو کہتے ہیں۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے، کچھ لمحات باقی ہیں تاکہ اللہ مجھے بھی توفیق دے دے اور آپ کے لیے بھی دعا کروں اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ ان 10 دنوں میں تو کم از کم اپنے آپ کو تیار کر لیجیے۔ میں اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں ان 10 دنوں میں فطرت تبدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں راتوں کو آپ جاگنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی فرماتے ان کو بھی جگاؤ۔ حالانکہ نفل عبادت کے لیے اللہ کے نبی کسی کو جگاتے نہیں تھے، ہر بندہ خود اٹھے، لیکن آخری عشرہ میں جگاتے تھے اپنے گھر والوں کو، اٹھو اٹھو عبادت کرو۔ یہ راتیں سونے کے لیے نہیں ہے، دن کو ہم سو لیں گے۔ فطرت تبدیل ہو گئی ہے، دن اللہ نے اب سونے کے لیے اور رات عبادت کے لیے بنایا ہے، کیونکہ آخری عشرہ ہم نے پوری بہاروں کے انشاءاللہ مزے لوٹنے ہیں۔ اور آخری عشرے میں اپنے لیے بھی دعا کیجیے، پورے عالم اسلام کے لیے بھی دعا کیجیے اور ہر ایک کے لیے دعا کیجیے۔ اور جمعہ کی دعا کے بعد انشاءاللہ اور خطبہ میں بھی دعا کرنے کی کوشش کریں گے۔ جن دوستوں بھائیوں نے اپیل کی تھی، کوئی مقروض بھائی ہیں ان کے، اور اسی طرح جامعہ کا قرضہ ہے اس کے لیے، اسی طرح کسی طلباء کے والدین اعزاء و اقارب پڑھنے پڑھانے والے یا ہمارے متعلقین دوستوں میں سے جو بھی اس خصوصاً قرضے کی پریشانی میں مبتلا ہیں یا مالی کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کی عافیت کے لیے بھی دعا کیجیے۔ کوئی بیمار ہیں ان کے لیے بھی اسپیشل دعا کیجیے۔ اور عالم اسلام کے نہتے مظلوم مسلمان جن کے خونوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے ان کے لیے بھی اسپیشل دعا کیجیے۔ اللہ ظالموں کو ان کے اپنے انجام تک پہنچائے اور اللہ مظلوموں کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا